علامہ اقبال کو جن لوگوں کے ضائع ہونے کا بڑا دکھ ہوا ان میں سے گوئٹے ہے، ایک حکیم نیٹشے ہے۔ تو وہ ایک مقام پہ ایک بات بہت پتے کی کر گئے کہ قلب او مومن دماغش کافر است، کہ اس کا دل تو مومن تھا لیکن دماغ کافر ہوا۔ لیکن صوفیاء نے کہا کہ یہ صرف اس کی کہانی نہیں، اللہ نے اپنی محبت کا تخم ہر قلب میں رکھا ہوا ہے۔ اس کو مناسب غذا ملے تو وہ پروان چڑھتا ہے، وہ کھل کے گلاب بنتا ہے، شجر بن جاتا ہے، برگو بار دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو غذا ہی نہ ملے تو وہ بیج اندر ہی رہتا ہے، اور اگر اس کو غذا ملے، کوئی اس کو پانی ڈالے، اور پھر وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچ آیا اتے جاں پھلاں تے آئی۔ پھر وہ کیفیت جو ہے وہ انسان سے پھوٹتی ہے اور وہ محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قلب انسان کے اندر محبت کا تخم رکھا ہے۔ بلکہ اگر میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو بہت آگے تو نہیں بڑھ سکتا، پر جلتے ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کوئی تھا ہی نہیں، کسی کا وجود بھی نہیں تھا، کسی کا تشخص بھی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر میں نے خود ہی چاہا میں پہچانا جاؤں۔ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے۔ میں نے خود چاہا کہ میرے لیے کوئی سسکیاں لے، کوئی آہیں بھرے، کوئی سجدوں میں روئے، کوئی آنسو بہائے، کوئی میرے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح طواف کرے، کوئی صفا مروہ پہ دوڑے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں جنگلوں میں مجھے پکارتا پھرے، خاک چھانتا پھرے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، تو پھر فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اور حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ پھر پہلا تعین، پہلا تشخص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ نے اپنے جلووں سے تخلیق کیا، اور پھر اس نور سے پوری کائنات کو خلعت وجود ملا۔ تو یہ کائنات ہی محبت کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتی۔ پردہ اخفا میں رہتا وہ جلوہ مستور، اور کوئی اسے جاننے والا، پہچاننے والا، اس کی کوئی پوجا کرنے والا نہ ہوتا۔ لہٰذا اس محبت نے اس کائنات کو منصہ شہود پہ لا کر کے یہ ساری کائنات کے رنگ بھرے۔ تو محبت ہی کائنات کی اصل قرار پائی۔ اقبال نے کہا تھا محبت عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دیں بت کدہ تصورات، پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ انسان محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو کسی نہ کسی سے تو محبت ہوگی۔ تو غالب نے کہا کہ جب دل بچ ہی نہیں پاتا تو پھر اس کو کسی محبوب کے جلووں میں گم کرنا ہوگا۔ اب یہ طے ہے کہ محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، تو پھر دل در بدری کی سزا کیوں کاٹے، اور پھر وہاں دل کیوں پامال ہو جہاں اس کی قدردانی نہ ہو، تو پھر دل کو وہاں لگنا چاہیے جہاں اس دل کی قدر بھی پہچانی جائے۔ میں ایک سادہ تمثیل سے ایک بہت بڑی حقیقت احباب کو سمجھایا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ گاڑیوں کے پیچھے انواع و اقسام کے جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تو دکھی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بندہ دیر تک ہنسی نہیں روک پاتا، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، کچھ بہت ذو معنی ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں نے دوستوں سے پوچھا جو میرے ہمراہ تھے کہ یہ کیا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں تو آپ کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر اس نے بے وفائی کر دی، تو یہ تحریری احتجاج ہے
یہ اپنے محبوب کی بے وفائی کی دہائی دے رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے محبت کا ربط جوڑو، ان سے عشق کا تعلق قائم کرو کہ جو عشق کی ریت نبھانا جانتے ہیں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے محبت کا ربط و رشتہ قائم کرو۔ اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں اچھے بھلے انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اب وہ کون سا عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ عشق جو عزت سادات کو بھی لے ڈوبتا ہے، میں اس عشق کی کہانی نہیں سنا رہا جو کیس کو مجنوں اور دیوانہ بنا دیتا ہے اور وہ گلیوں کی خاک چھانتا ہے۔ میں اس عشق کی کہانی آج کے اس سٹیج پہ نہیں چھیڑ رہا، میں اس عشق کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو بلال کو عظمتوں کی اس معراج پہ بٹھاتا ہے کہ جس بلال کو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حضور معراج سے پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتا ہے، میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ یہ بندہ نواز عشق ہے، یہ سرخرو عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے کہ جس کا تاریخ سے بہت گہرا شغف ہو۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اس کے حکمران کا نام کیا تھا؟ شاید کیسر روم کا نام بہت کم لوگ بتا سکیں۔ اچھا، اس دور کی دوسری بڑی طاقت کسرا ایران کا نام کیا تھا؟ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی بہت تھوڑے لوگ بتا سکیں۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ شہنشاہوں کے نام تو زمانے کو بھول گئے، کج کلاہوں کے نام تو زمانے کو بھول گئے، لیکن میرے حضور کے بلال کا نام زمانے کو کبھی نہیں بھولا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ عمومی طور پہ تخلص اقبال ہی کرتے تھے اور یہ استعمال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی انہوں نے تخلص کو استعمال کیا ہے، تو ذرا ان کا ایک رنگ دیکھیے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ اس دور کی سپر طاقت، لیکن آج زمانہ اس کا نام بھی نہیں جانتا، اور دنیا کے جس کونے پہ بھی چلے جاؤ بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور ملے گی آپ کو۔ یہ ہے عزت اور یہ ہے رفعت جو ان کے نام سے جڑی ہے، وہ عشق جو نکما کر دیتا ہے اور اچھے بھلے انسان کی عزت پامال ہو جاتی ہے، لیکن اس عشق سے وابستگی پستیوں سے اٹھا کے بلال حبشی کو اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض تہامہ سے حضرت عمر گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے، تو کسی نے کہا عمر 23.5 لاکھ 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور تم یوں رو رہے ہو جس طرح بچے روتے ہیں۔ کہا کہ یہی جگہ تھی، میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ ان 5 اونٹوں کو لائن میں قطار میں کھڑا کرو، میں آگے والے کو سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، میں بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا تو درمیان والا ایک سائڈ پہ نکل جاتا، تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ کہا ایک وقت عمر پہ ایسا تھا کہ وہ 5 اونٹ قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 22-23 کروڑ جو ہے لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسان ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے تو 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ محبت سلیقہ سکھاتی ہے، یہ محبت انسان کو شعور دیتی ہے۔
وہ محبت نکما کر کے رکھ دیتی ہے، یہ پست قامت لوگوں کو قد و قامت فراہم کرتی ہے، یہ عزت کی مستد پہ بٹھاتی ہے، یہ وقار کی مستد پہ بٹھاتی ہے۔ دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں، توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ ایک کے چاہنے والے دو رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے حضور کے چاہنے والے کروڑوں آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، دل بمحبوب حجازی بستائیں۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ کہا ہمارے دل حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی محبت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ یہ جو 72 فرقے بنے ہیں، اگر محبت کا جمال ہوتا تو یہ فرقے نہ بنتے، یہ امت بنتی۔ چونکہ محبت توڑتی نہیں ہے، محبت جوڑتی ہے۔ فرقے حسد سے بنتے ہیں۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا، ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ کہا یہ 72 کے اگر حروف جو ہے وہ ابجد نکالے جائیں تو وہ 72 بنتے ہیں۔ تو کہا حسد کے حروف کے جو ہے وہ عدد 72 ہیں، تو یہ ہفتاد و دو فریق جو ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہیں۔ محبت توڑتی نہیں ہے، محبت جوڑتی ہے۔ اس لیے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم۔ وہ ایک محبت نے جوڑ دیا مختلف قبائل، مختلف خطوں اور مختلف بولیاں بولنے والے لوگوں کو۔ بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، سلمان فارس سے تھے، ابو ہریرہ یمن سے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے تھے، حضرت سعد مدینہ المنورہ سے تھے۔ کس کس خطے سے آئے، لیکن ایک جمعیت بن گئی، ایک قوم بن گئی۔ کون سی چیز تھی جس چیز نے ان کو جوڑ دیا اور امت واحدہ بنا دیا؟ وہ حضور کی محبت تھی۔ آج میں اور آپ اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ اگر حقیقی محبت حضور کی سینے میں موجود ہے تو ہم اس محبت کے نتیجے کے اندر حضور کے غلاموں کو اپنے قریب کریں گے، توڑنے کی بدکاری نہیں کریں گے، جوڑنے کی محنت کریں گے۔ محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب ہم اس ایک ذات سے محبت کرتے ہیں، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، بلکہ کہا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست۔ گلے صد برگ وہ پھول جس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں، یہ جو گیندے کا پھول ہوتا ہے 100 پتیاں اس کی ہوتی ہیں۔ گلے صد برگ، ہر پتی کا سائز اور ہر پتی کا کہ رگو ریشے الگ ہوں، لیکن ہر پتی سے نکلنے والی خوشبو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ خطہ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، بستی کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، کاروبار کوئی بھی ہو، جب تم محمدی رنگ کے اندر رنگ گئے، تم سے ایک ہی مہک محمد عربی کی آنی چاہیے۔ پھر تم امت واحدہ بن کے اٹھو گے اور زمانے کے اوپر چھا جاؤ گے۔ تو یہ محبت تمہیں جمعیت کا پیغام دیتی ہے، محبت تمہیں جوڑتی ہے، محبت وسعت معاب ہے، محبت بکھرے ہوں کو ایک مرکز پہ لا کے جمع کرتی ہے۔ محبت جو ہے وہ امت واحدہ بنانے کی ضامن ہے، اس لیے دوسری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ تو آئیے ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ادعائے محبت رکھتے ہیں، جب حضور کے ساتھ جب ہم جو ہے وہ عہد غلامی کرتے ہیں، اور ہمیں جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر آئیے ہم ان کی غلامی کا رنگ روپ اپنے چہرے بشرے سے اور اپنے طرز زندگی سے اور اپنے انداز معاشرت سے چھلکتا ہوا دیکھ پائیں۔ اس لیے کہ محبت محض زبان کا دعویٰ نہیں، محبت دلیل چاہتی ہے، اور محبت سراسر عمل کا نام ہے۔ محبت پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے،
اور محبت قوت کا نام ہے، محبت قوت کی ضامن ہے محبت۔ مجھے اگر آپ پوچھیں کہ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو، تو میں سارے کلام کا رس نچوڑ کے اقبال کے ایک شعر کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو محبت پست کو بالا کرتی ہے اور یکجا کرتی ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا ہوتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ محبت کے ان تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ پر کر پائے؟ یہ موسم ربیع الاول جلوہ گر ہو رہا ہے، آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ ضرور لیجئے۔ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم دعوی محبت میں کہاں تک سچے ہیں، اور محبوب کی اطاعت اور فرما برداری جو محبت کا لازمہ ہے، اس میں کہاں تک ہم پورے اترتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہو اور محب اس حکم کو ماننے میں تردد کرے تو اس کو محب نہیں کہیں گے۔ آئیے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت جب ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوتا ہے تو پھر محب کی تو منشا ہی، محبوب کی منشا جب محب تک پہنچ جاتی ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، اس سے باقاعدہ احکام کا انتظار کرے کہ محبوب کا میرے نام حکم کیا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، اور اس منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ محبت خود بخود جو ہے وہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو ایک گلی میں ایک مکان بنتا ہوا دیکھا۔ اس طرز کے مکان حضور کو پسند نہیں تھے، جس شکل اور جس حیت کا وہ مکان تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو بتایا گیا فلاں صحابی کا ہے، انصاری صحابی تھے جن کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آقا کریم نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے جا کے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، اور چہرے پہ اظہار پسندیدگی نہیں آیا، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ 2-4 دن بعد دوبارہ حضور علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، وہ بلاؤ سے بلایا گیا، فرمایا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور اس بات کو بھی 2-3 دن گزرے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیوں؟ سنیے اس کا جواب۔ آقا کریم نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کر امور سیاست تک، طرز معاشرت سے لے کر کے پوری زندگی پر غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اقبال نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوئے کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او۔ کہا کہ جب میں ان پہ درود پڑھتا ہوں تو شرمسار ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ جب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی کو اپنے اوپر نہیں اتار سکا تو حضور کے نام کو اپنی زبان سے میلا نہ کر۔ اور اس کا ترجمہ میرے شیخ نے 2 لفظوں میں یوں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی منشا کو محب جان لے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام لیا تو آقا کریم نے جواب نہیں دیا بلکہ رخ پھیر لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اتفاقاً ہو گیا ہے، بعض اوقات کسی کی توجہ نہیں ہوتی، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تھا انہوں نے ادھر سے جا کے دوبارہ سلام عرض کیا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ حضور بہت شفیق تھے، لیکن اب رخ پھیرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی ماجرا ہے۔
اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ میں نے حضور کو سلام عرض کیا ہے لیکن حضور نے اعراض کیا، شاید کوئی ایسی بات ہے جس کو میں نہیں جانتا، تم بتا سکتے ہو ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور کیا اور کہا کہ یہ تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور اس سے منع فرما چکے ہیں، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی حضور کی امت پر منع کر دیا گیا، گناہ بے لذت ہے، منع کیا گیا۔ یہ زیب و زینت عورتوں کو زیب دیتی، اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ایک چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز رکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مرد کو ان چیزوں کے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا یہ سونے کی انگوٹھی ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو چونکہ تم موجود نہیں تھے، حضور اس سے منع فرما چکے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے، کہا حضور کہیں اس وجہ سے ناراض تو نہیں یہ رہی؟ تو آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ بیٹھ گیا، مجلس جاری رہی، دیر تک گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، تو یہ بھی الٹے پاؤں پلٹے۔ تو کسی نے کہا وہ جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعن نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی کے لیے پہننا تو جائز ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ تو اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں اور دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی رسم تو اپنے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی عادت تو اپنے گلے نہیں لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسے اخلاقیات تو ہمارے ایسے نہیں ہیں جن کو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی انداز معاشرت ایسا تو نہیں ہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ہمارے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں جس سے حضور نے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور ہم ان کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے محب رسول ہیں، تو سوالیہ نشان ہمارے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو محبت تو حکم تو دور کی بات ہے، محبوب کا حکم آنا اور محبوب کا فرما دینا وہ منشا ہی کافی سمجھتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے اور یہ محبت کے لوازمات سے ہے۔ تو کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے اس کو کبھی بھی میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو آئیے میں اور آپ محبت کے اس روپ کو اختیار کیجئے، محبت کے اس رنگ کو اختیار کیجئے، اپنے انداز زندگی پہ غور کیجئے۔ بہت زندگی بیت گئی، 60 سال 50 سال 20 سال 50 سال، بہت نیڑے ہے قبر، ہم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اس کے رسول کے سامنے بھی ہم نے حاضر ہونا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر انسان کہے تھوڑی سی تو زندگی تھی، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی گزار کے آ سکتا تھا، میں نے کیوں نہیں گزاری؟ لیکن پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا۔ اور میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، سویر سے لے کر شام تک اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو پرکھنا ہوگا، اپنی راتوں کو، اپنے شب و روز کو، اپنے کاروبار کو، اپنے انداز معاشرت کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالنا ہوگی کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا اس حوالے سے کیا حکم ہے، کیا منشا ہے اور شریعت کا کیا تقاضا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو ان خطوط پہ لے آتے ہیں تو ہمارا میلاد میں آنا حضور علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ ورنہ ہم اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کے درود پڑھتے رہیں اور حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو پھر ہم کسی سے نہیں، خود سے سوال کیجئے ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہماری زندگی کس سمت جا رہی ہے۔ آقا کریم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا،
بلکہ وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ آ گیا اور انہوں نے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ تو جب انہوں نے حضور کا غسالہ وضو کا گرا ہوا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے اس محبت بھرے عمل کو دیکھ کے فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، صحابہ مجھے بتاؤ تمہیں اس چیز پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ میں نے تو حکم نہیں دیا اپنے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو تم ہاتھوں پہ لے لو اور پھر اپنے چہروں پہ مل لو، یہ تمہارا عمل ہے، اس کا حکم میں نے تمہیں نہیں دیا، لیکن تم نے یہ عمل کیا۔ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے، انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ حضور کا پیار ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ کے بدن سے چھوا ہوا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دے، وہ ہمارے ہاتھوں پہ آئے اور ہمارے چہرے کا غازہ بنے اور ہماری آنکھوں کا سرما بنے اور ہم اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ، اپنے بدن پہ ملیں۔ یہ ہے آپ کی محبت، جس محبت نے ہمیں اس بات کی طرف ابھارا کہ ہم اس پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ایک اور بات ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو چاہیے اپنے ہمسائے سے سلوک اچھا کرے۔ جب وہ کسی سے عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرے۔ تو حضور علیہ السلام اور فرمایا کہ جب بولے سچ بولے، تین باتیں حضور نے فرمایا کہ جو چاہے، یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، تمہارا عمل میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ تمہارا جس جذبے کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو سن لو، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے پیار کریں، تو اس کو یہ تین کام بھی ساتھ کرنے ہوں گے۔ ایک یہ کہ جب بھی بولے سچ بولے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے، اللہ اکبر، عہد کو پورا کرے۔ یہ ہے حضور کی طرف سے تاکید محبین کے نام، ان کی محبت کا انداز، اس کی نفی نہیں۔ آج میں اور آپ اپنی محبت کے جو بھی رنگ، آہنگ اور ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، یقیناً یہ آقا کریم کی محبت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ محبت کے ایک پہلو کو لے کر کے کہیں میری شریعت کو اور اخلاقیات کو نظر انداز نہ کر بیٹھو۔ اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ محافل کا انعقاد اور یہ سب کچھ اور اس مہینے میں جو کچھ ہوگا اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو بہانہ بنا کر کے شریعت کا جو نظام ہے اور جو اخلاقیات ہمیں سکھائے گئے ہیں ان سے جو ہے وہ پہلو تہی کرے اور ہم سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو پائے گی۔ حضور علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آقا کریم کے دیے گئے نظام حیات کو، نظام زندگی کو اپنے روحوں کے اندر، اپنے قلوب کے اندر، اپنے اندر جذب کرنا ہوگا۔ میرے وعدے پہ نہ رہیے، میں بہت اچھا خطیب ہوں اور آپ کو مبہوت کر دیتا ہوں اور آپ کو اس بات پہ مطمئن کر کے گھر بھیجتا ہوں کہ تم حضور کی محفل میں آ گئے ہو، اب تم بخشے ہوئے ہو، اب کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ عمل کرنے کی۔ میرے پاس بہت اچھی آواز ہے اور میں کسی شاعر کے کلام سے ایسا منتخب کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بس ٹھیک ہے ہم یہاں آ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ میری جو ہے وہ زبان کی بات ہو سکتی ہے یا کسی جو ہے وہ شاعر کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھا ہے۔ صحابہ کے اس عمل پر حضور نفی نہیں کی، لیکن ساتھ تین باتیں جو ہے وہ انسانی زندگی میں جس کا گہرا اثر ہوتا ہے وہ بیان فرما دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں نظر انداز ہو جائیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا بھرپور جائزہ لے کے دیکھنا ہوگا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کا پیار جو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اس سے حضور کے لائے ہوئے طریقے حیات کو، حضور کے لائے ہوئے نظام کو کہاں تک اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ہماری ساری زندگیوں میں اتار دے۔ اصل میں مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کا عادی ہوں،
آج ایک مدت کے بعد اتفاق ایسا ہو گیا یہاں کے انتظامی امور جیسے بھی تھے تو وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میں آج تھوڑا الجھ کے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جو میں نے کہا اس کے ٹوٹے اور الجھے لفظوں کے اندر بھی اتر کر کے پیغام کو اخذ اور قبول کرنے کی کوشش کرو۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد مان لیا جاتا ہے۔ تو ان شکستہ لفظوں کے دامن سے نچڑتے ہوئے جذبوں کو کشید کر کے اپنی روحوں میں اتار لو، اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ حضور کے پیار میں تڑپیں، جانے دیں، قربان ہو جائیں، اپنی ایک ایک سانس ان کے نام لگا دیں، لیکن ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو، ان کی شریعت کو، جس کے لیے انہوں نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، وہ ہمارے عمل، رویے، چہرے، بشرے، انداز حیات سے دکھائی دے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت پڑے، تمہاری وضع قطع، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔